بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفواد ملفوظات سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دوسری جلد سے 30ویں مجلس پر پڑھیں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوائد الفواد کی دوسری جلد 30ویں مجلس میں فرماتے ہیں، اسی سال شوال کی 21 تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی۔ خواب کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ قدیم زمانے میں ایک ترک تھا جس کو تلکش کہا کرتے تھے۔ اللہ والا آدمی تھا۔ ایک رات اس نے حضرت عزت خداوند قدوس کو خواب میں دیکھا۔ دوسرے دن صبح شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ خواب سنایا۔ پہلے ان کو بڑی سخت قسم دی کہ میں جو کچھ کہوں گا اس کا حال جب تک میں زندہ ہوں کسی سے نہیں کہنا۔ شیخ نجیب الدین متوکل نے یہ بات مان لی تو تلکش نے ان کو بتایا کہ میں نے آج رات کو خواب میں حضرت عزت کی زیارت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔ پھر اس کے احوال اور انوار کی تفصیل سنائی۔ جو احوال انوار رہے ان ساری چیزیں تفصیل سے پورا خواب بیان کیا۔ اس کے بعد شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ یہ خواب دیکھنے کے بعد تلکش 40 سال زندہ رہا۔ وہ تلکش ترک آدمی 40 سال زندہ رہا، اور میں نے اس مدت میں اپنے عہد کے موافق یہ خواب کسی سے بیان نہیں کیا۔ جو میں نے وعدہ کیا تھا اس کے موافق میں نے کسی کو یہ خواب نہیں بتایا۔ جب تلکش کے انتقال کا وقت قریب آیا تو میں اس کی رحلت کے وقت اس کے پاس پہنچا۔ میں اس کی موت کے وقت، انتقال کے وقت اس کے پاس پہنچا۔ جب مجھے دیکھا تو بولا کہ وہ خواب یاد ہے جو میں نے دیکھا تھا اور آپ کو سنایا تھا؟ وہ خواب آپ کو یاد ہے جو میں نے دیکھا تھا، آپ کو سنایا تھا؟ میں نے کہا ہاں یاد ہے، مگر اس وقت تمہارا کیا حال ہے؟ شیخ نجیب الدین متوکل نے تلکش سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ بولا اس وقت اسی کیفیت میں غرق جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اب جو ہے اسی کیفیت میں غرق ہوں، اسی کیفیت میں غرق ہوں۔ شیخ نجیب الدین یہاں سے شیخ نجیب الدین کے احوال اور شیخ کبیر فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے مناقب کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ دہلی میں ایک ترک تھا، اس نے ایک مسجد تعمیر کرائی تھی اور اس مسجد کی امامت شیخ نجیب الدین کو دی تھی۔ ان کے لیے گھر بھی مہیا کیا تھا۔ اس ترک نے اپنی لڑکی کی شادی کی، 1 لاکھ جیتل بلکہ زیادہ اس کے لیے خرچ کیے۔ شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دفعہ گفتگو کے دوران، بات چیت کے دوران اس سے کہا کہ کامل مومن وہ ہوتا ہے کہ اس کی اللہ سے محبت اولاد کی محبت پر غالب آ جائے، یعنی وہ اپنی اولاد سے زیادہ اللہ سے محبت کرے۔ اب تم نے 1 لاکھ جیتل 1 لاکھ سکہ بلکہ اس سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے خرچ کیے ہیں، اگر اس کے دوگنے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تب ویسے مومن کامل ہوگے۔ ترک اس بات سے خفا ہو گیا۔ شیخ نجیب الدین سے امامت بھی لے لی اور مکان بھی لے لیا۔ شیخ نجیب الدین یہاں سے اجودن گئے اور شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کو صورتحال کہہ سنائی، سارا واقعہ آپ نے سنایا۔ شیخ نے ارشاد کیا، خدا عز و جل نے فرماتا ہے، شیخ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلہا۔ فرماتے ہیں یعنی ہر آیت نشانی جو ہم منسوخ کرتے ہیں اس کی جگہ دوسری آیت بھیجتے ہیں یا اس سے بہتر یا ویسی ہی، لہٰذا اس کی کچھ پرواہ مت کرو۔ شاید اس ترک کا نام اعتمر تھا۔ شیخ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اگر ایک اعتمر گیا ہے تو خدا عز و جل کوئی دوسرا اعتمر ایکتر پیدا کر دے گا۔ اسی زمانے میں ایک بڑا مالک نواب ایکتر نامی اس علاقے میں آیا، جس نے شیخ الاسلام اور اس خانوادہ کریم کی بڑی خدمتیں کی
اور اس خاندان کی خدمت گاری سے منسوب ہوا۔ شیخ نجیب الدین گئے تو اس ترکی سے کہا، تو پھر اس نے ساری چیزیں جب واپس کر دی تو پھر آپ کو دوبارہ اس سے زیادہ چیزیں ملی۔ پھر شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قصہ سنایا۔ نظام الدین خریطہ دار نے ان کے لیے خانقاہ تعمیر کروائی۔ جب بدر الدین غزنوی اس خانقاہ میں تشریف فرما ہوئے تو ذرا بھی اطمینان خاطر نہ ملا۔ جلد ہی ان کے یہاں بے قاعدگی آ گئی۔ جس زمانے میں شیخ بدر الدین اس خانقاہ میں بیٹھے اسی کے لگ بھگ نظام الدین خریطہ دار کا محاسبہ ہوا اور ان کا کام خراب ہو گیا۔ شیخ بدر الدین نے شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے یہاں معروضہ کرایا اور یہ بات کہلوائی کہ ایک شخص نے میرے لیے خانقاہ بنائی تھی، اب اس کے کام میں بگاڑ ہو گیا ہے، میں بھی اس کی وجہ سے پریشان خاطر ہوں۔ شیخ نے جواب بھجوایا کہ جو بھی اپنے پیروں کی سیرت اور سنت پر نہیں چلتا اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے پیروں میں خانقاہ کی رسم نہیں تھی، وہ الگ خانقاہ بنا کر بیٹھے اور اس کا نتیجہ دیکھ لیا۔ پھر شیخ قطب الدین بختیار کاکی قدس اللہ سرہ العزیز کی بزرگی کا ذکر آیا۔ انہوں نے عمر کے آخری حصے میں قرآن یاد کیا۔ عمر کے آخری دنوں میں قطب الدین بختیار کاکی نے قرآن یاد کیا۔ جب پورا قرآن حفظ ہو گیا تو اس وقت رحلت فرمائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آخری دنوں میں قرآن یاد کیا تو ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر اولیاء کے انتقال کا ذکر نکلا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کسی بزرگ کے انتقال کا قصہ بیان کیا۔ وہ انتقال فرما رہے تھے، آہستہ آہستہ خدا عز و جل کا نام زبان مبارک سے لے رہے تھے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور یہ ربائی آپ نے پڑھی۔ جاتے جاتے ان کے آخری وقت تھا، انتقال کا وقت تھا، وہ آہستہ آہستہ اللہ 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 کیے جا رہے تھے۔ آیم بسرے کوئے تو پویاں پویاں، رخسارہ بآب دیدہ شویاں شویاں، بیچارہ رہے وصل تو جویاں جویاں، جامی دہم وہ نامے تو گویاں گویاں، بیچارگی میں تیرے وصل کی راہ ڈھونڈتا ہوں۔ اس ربائی کا مطلب بیچارگی میں تیرے وصل کی راہ ڈھونڈتا، تیرے کوچے کی طرف دوڑا چلا آتا ہوں، رخساروں کو اپنے آنسوؤں سے دھوتا جان دے رہا ہوں، اور لب پر تیرے نام کی تکرار کر رہا ہوں، یعنی تیرا نام لے لے کے دنیا سے جا اللہ 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 کہتے ہوئے دنیا سے رخصت۔ اللہ والوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ 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 کہتے ہی زندگی گزارتے ہیں اور اللہ 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 کہتے ہوئے ان کی زندگی ختم ہوتی ہے، ان کا انتقال ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ہمیشہ ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ اللہ کہتے رہیں اور اللہ اللہ کے ساتھ ہماری روح پرواز کرے۔ ہمیں ان ملفوظات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان ملفوظات کو سمجھنے سمجھانے دوسروں تک پہنچانے اور ان ملفوظات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری 30ویں مجلس دوسری جلد سے ختم ہوا چاہتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔